بند کیا جائے، لیکن درگاہ آج بھی ایسی اپنی آب و تاب کے شان قائم ہے درگاہیں، اور آج بھی لوگ درگاہوں سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ یہ نظام الدین اولیاء نے بتا دیا۔ وہ بات کر رہا ہوں خواجہ قطب الدین کاکی کی، کتنے بڑے ولی، کتنے بڑے اللہ کے محبوب، وہ خواجہ غریب نواز کے مرید اور خلیفہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ شمس الدین التمش، اس دور کا بادشاہ، وہ بڑا بھی نیک تھا، سلطان التمش بڑے نیک بادشاہ تھے، وہ حضور قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے معتقد تھے، وہ حضور قطب الدین کاکی کے مرید تھے۔ سلطان التمش ایسا بڑا بادشاہ ہندوستان کا، یہ پھٹیچر لیڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہندوستان کا بادشاہ سلطان التمش رحمت اللہ علیہ، بڑے نیک صفت ولی صفت بادشاہ سلطان التمش، جس کی اثر کی سنت خلا نہیں ہوئی۔ وہ سلطان التمش بادشاہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، آج کل کے یہ پیوٹ لیڈروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ آج کل کے سگریٹا ماننے والے لیڈروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کل کے زمینوں پہ قبضہ کر کے لوگوں کی زمینوں پہ ستانا، تکلیف دینے والے لیڈروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ سلطان التمش، جس کی اثر کی نماز کی سنت قضا نہیں ہوئی، وہ بادشاہ جو قرآن پڑھنے والا بادشاہ، وہ جو نمازوں کا وہ مرید تھے حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت قطب الدین کاکی کے ساتھ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں پیر و مرشد بھی تھے، سلطان التمش بھی تھے، باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، چند دشمن تھے، ہر دور میں اولیاء کے دشمن رہے، جیسا آج ہے درگاہ کو نہیں جانا، یا علی بولے تو کیا ہوتا، یا غوث بولے تو کیا ہوتا، وہ ہے ارے پڑھے لکھے، جاہل کہے گا چل پڑھا لکھا نہیں ہے تو جاہل نمبر 1 ہے۔ آپ دیکھیں دماغ میں بٹھا رہا ہوں، آپ یہ میری بات کو قبول کرنا۔ آپ بول رہے ہیں لوگوں کو تو عالم نہیں ہے، جاہل ہے، جو درگاہ کو نہیں مانا، جو ولی کو قبر میں زندہ نہیں سمجھا، وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ جاہل سے بدتر ہے۔ سنو، حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، سلطان التمش ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ چل آپ کے دشمن نے ایک عورت کو ہموار کیا، عورت کو بھیجا، بادشاہ کے سامنے موقع اچھا ہے، شکایت کرو۔ حضرت قطب الدین کاکی کو پورا دلی قربان ہوتا تھا، تو جلن ہو گئی بات لوگوں کو، چل کے کیا کرے، ہم یہ نہ سمجھنا سبھی چاہنے والے ہیں، بعد محفل میں بھی رہ کے جلتے، اس لیے پورے کا میں اس بات سے بولتا ہوں، پورے کا پورا چاہو، پھر باہر نکل کے مولانا ایسا بات کرے، سامنے ہمت ہے تو بات کر، باہر نکل کے کیا بول رہا، ہلو فون کر کے، نہیں مولانا یہ کیوں بولے، تو مولانا سے پوچھنا تھا، تو خیسر صاحب سے کہیں کو پوچھ رہا کہ اپنی دشمنی نکالنا، جواب تو نہیں دے سکتے، ان ہے کیا جواب، انہوں ہے لا جواب، اس لیے جو فون کر کے بول دیے، ویڈیو میں تصویر ڈال کے بول دیا، ایسا ہے وہ ہے، غوث اعظم کو پکارنے سے کیا ہوتا۔ اب ان کی چال دیکھو، مردوے نہیں آ رہے، سامنے عورتوں کو لا رہے ہیں، وہ عورتیں گندی گندی باتیں کر رہی ہیں اسلام کے نام پہ، ایسی باتیں آپ کبھی بھی نہیں، آپ بھی نہیں کرے، تنہائی میں نہیں کرے، ویڈیو پہ آ کے وہ عورتیں گندی گندی باتیں کر رہی ہیں ان کی، بولیے یہ کیسے ظالم ہے، کیسے بے حیا ہے۔ ارے حیا ہے تو اہل سنت کے پاس ہے، اہل سنت ہی مذہب ہے، باقی پورے جو ہے نا وہ مذہب نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم میں جانے کا راستے ہیں۔ سن لیجئے آپ کان کھول کے، یہ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی تشریف فرما ہے، آپ کے مخالفوں نے ایک عورت کو التمش کے پاس بھیجا، التمش بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور خواجہ قطب الدین کاکی بھی جلوہ فرما ہے، وہ عورت آئی بھاگتے ہوئے، کہنے لگی فریاد ہے بادشاہ، فریاد۔ بادشاہ بولے کیا فریاد ہے؟ فریاد ہے بولے تو یہ جو آپ کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے میرے ساتھ غلط کاری کی۔ کس پہ لگا یہ الزام؟ یہ اولیاء کے ایسے بھی دشمن گزرے ہیں، ہاں، یہ انہوں نے غلط کاری کی، میرے جو پیٹ میں ہے نا یہ ان کا ہی بچہ ہے، اتنا بڑا الزام۔ وہ بھی خواجہ قطب الدین کاکی، التمش کے تو ہوش اڑ گئے، انہیں بولا حضور ایسا کہتا، گواہ پیش ہو گئی، اور ایسا وقت تھا وہ انہیں آگے فریاد کر رہی ہے، اس کے چند لوگ حامی آ گئے، بادشاہ کو فیصلہ کرنا پڑ رہا، انہیں ثبوت دے رہی ہے۔ ایسے موقع وہ تو انصاف پسند بادشاہ تھا، بادشاہ بھی تھر کانپنے لگا۔ حضور خواجہ قطب الدین کاکی سر جھکا لیے، انہوں بولے یہ بڑا الزام ہے، اس کو کیسا میں ثابت کروں؟ کچھ نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں پڑھے، یہ نہیں بولے کہ میں نماز پڑھ کے دعا کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرے،
ख्वाजा खुदुद्दीन काकी करे वहीं बैठे बैठे दिल्ली में अपने पीर मुर्शिद से रुजू हो गए। कहा ख्वाजा मदद की जरूरत है, बहुत बड़ा इल्जाम आ गया ख्वाजा, अब मुरीद को बचाने की जरूरत है, या ख्वाजा मदद कीजिए, अल मदद या गरीब नवाज। पुकारा अपने पीर मुर्शिद को, ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारा। जैसे ही पुकारा 1 सेकंड नहीं गुजरा, ख्वाजा गरीब नवाज दरबार में हाजिर है। सरकार गरीब नवाज आ गए, अल्तमश देख के हैरान हो गया। हजरत ख्वाजा खुदुद्दीन काकी हैरान हो गए, बोले क्या बात है? हजरत गरीब नवाज ने कहा क्या बात है? बोले कुछ नहीं हुजूर, ये औरत मुझ पर इल्जाम लगा रही है और बादशाह भी तजल्जुल का शिकार हो चुका है, ऐसे में क्या आपके मदद की जरूरत है? गरीब नवाज अजमेर में वाक़िया हो रहा, दिल्ली में, अजमेर से गरीब नवाज आ गए 1 सेकंड में। मैं जो बोला ना कि शैतान को जब इतनी ताकत है तो वली के, अब तो सबूत दे रहा हूं आपको। आ गए, फौरन उस औरत की तरफ देख के, उसके पेट को देख के बोले बच्चे तू बता, तू बता क्या है ये वाक़िया। वो अंदर से आवाज आई, बच्चे ने कहा मेरी माँ गलती कर रही है, गलत बोल रही है, माँ खुद गलती पे है, किसी और का है ये हजरत का कुछ नहीं है, ये मेरी माँ झूठी है। सुल्तान अल्तमश को सबूत मिल गया। अल्तमश हैरत परेशान से खुशी में सरशार हो गए। ख्वाजा खुदुद्दीन काकी जो है लुत्फ उठाने लगे, खुश हो गए कि मेरे पी ने मेरी मदद फरमाई, देखा तो गरीब नवाज मौजूद ही नहीं है। तो जो गरीब नवाज अपने मुरीद को बचाने के लिए अजमेर से दिल्ली आ सकते हैं, तो हम गुलामों के लिए ये घर में नहीं आ सकते। इस अकीदे को हमारे जहनों से महू करने के लिए, हमारे को बदअकीदा बनाने के लिए ये या ख्वाजा का क्यों बोल रहे हैं, अलमदद या गरीब नवाज क्यों बोल रहे हैं, अलमदद या गौसे आदम क्यों बोल रहे हैं, ये अकीदे हमारे ख़राब करे, इसलिए घरों में मुसीबत आ रही है। उन घरों में आज भी मुसीबत नहीं है जिन घरों में गौसे आदम की 11वीं की जाती है, जिन घरों में गरीब नवाज की फातिहा दी जाती है, आज भी मुसीबत नहीं है। जो घर वाले दरगाहों को जाते हैं फैज़ उठाते हैं, आज उन घरों में कोई मुसीबत नहीं है, वो घर वाले खुश हैं आज भी। यही पैगाम है, ये गरीब नवाज की शान, ये इस बात से हम पुकारते हैं या गरीब नवाज। वो मदद करते हैं, मदद के लिए गरीब नवाज आते हैं। यही तो पैगाम है कि गरीब नवाज ने बताया। और आजकल के नौजवान जा रहे तबलीगी जमात ने, जमात इस्लामी में, अहले हदीसों के पास, छोड़ो भाई छोड़ो, ये बदअकीदा आपको जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। आपको जन्नत में जाना है तो आपके लबों पर अल मदद या गरीब नवाज होनी चाहिए। गरीब नवाज को पुकारे, गरीब नवाज आज भी मदद फरमाते हैं, गरीब नवाज आज भी हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, गरीब नवाज आज भी कहते हैं। इसलिए हमारे हुजूर बहरुल उलूम सरकार ने क्या फरमाया, सरकार बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीकी ने फरमाया, ये सर हाजिर ये तन हाजिर। सरकार बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शम्सुल मुफस्सिरीन, शेखुल मुहद्दिसीन, उस्ताजुल असातिज़ा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जहाँ बड़े बड़े स्कॉलर सर झुकाते थे, बड़े बड़े मशाइखीन उनके शागिर्द, बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्द, वो शान सिद्दीक गुलशन में आज भी उनकी दरगाह चमक रही है। आज भी उनकी दरगाह से फैज़ान जारी है। ऐसे बड़े आलिम, ऐसे बड़े सूफी, ऐसे बड़े स्कॉलर हज़रत बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर, ज़माना उनको बहरुल उलूम कहता है। यानी बहरुल उलूम के माने ये है कि समंदरों का, इल्म का समंदर। वो ज़ात हज़रत बहरुल उलूम की हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को कह रही है, ये सर हाजिर ये तन हाजिर ये जा हाजिर ये दिल हाजिर, नहीं कुछ और हसरत रुनुमाई मेरे ख्वाजा की। क्या मतलब है? ये जज्बा दिया था बुजुर्गों ने, और ये आके पलीतों ने हमारे दिलों से जज्बा निकाल दिया। हुजूर बहरुल जैसे आलिम सूफी, उनको नहीं मालूम ये शिरक है, उनको नहीं मालूम ये बिदअत है, उनको नहीं मालूम ये ख्वाजा को पुकारना गलत है। क्या बोल रहे हैं? गरीब नवाज के कितने बरसों के बाद तो हुजूर बहरुल बोल रहे हैं। गरीब नवाज की दरगाह अजमेर में, हैदराबाद में बैठ के हजरत क़दीर पिया सरकार बोल रहे हैं, ये सर हाजिर ये जहाँ हाजिर ये दिल हाजिर ये तन हाजिर। यहाँ बोल रहे हाजिर है हाजिर है हाजिर है। क्या समझ के बोल रहे हैं? क्या गरीब नवाज को समझ रहे हैं?
غریب نواز کے احسان کو ماننے والے ولی ہیں. یہ غریب نواز کا احسان ہے. آپ اللہ کے ایسے محبوب ہیں غریب نواز کہ آپ کے لیے میرا سر بھی حاضر ہے, میرا دل بھی حاضر ہے, میری جان بھی حاضر ہے, میرا تن حاضر ہے, میری ہر زندگی کے پورے اثاثے آپ کے قدموں پہ قربان ہے. کیا مزے کی بات کہی حضرت نے, حضور بہنم سرکار نے. یہ سر حاضر, یہ تن حاضر, یہ جاں حاضر, یہ دل حاضر, نہیں کچھ اور. حسرت رونمائی. رونمائی کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ رونمائی یہ فارسی لفظ ہے. رونمائی بولتا منہ دکھائی, جو بولتے نا اپنے پاس بولتے نا منہ دکھائی ہے بولتے, یعنی منہ دیکھتے. آپ کو اور قریب لا کے سمجھاتا ہوں. اب تو آج کل کیا ہو رہا, چٹ پٹنی منگنی وہ ایسا چل رہا. وہ آج کل نہ منجے ہے, نہ سانچک ہے, نہ جماگی ہے. وہ دلہن کو لا لیے, انہیں بیٹھی, انہیں ساتھ چلے. ایسا پہلے شرم و حیا سے کام ہوتا تھا. تو پہلے کیا کرتے تھے, جب دلہن کو لا لیتے تھے, دوسرا دن ہوتا تھا جس کو ہم چوتھی بولتے تھے اس دور میں. نہیں اب کہاں ہیں وہ فلاں ہیں کرے, تو بے حیاں ختم ہوئی. اب دوسرے دن ہی ہماری جو ہے دلہن آ کے ان سے ہنسی کر رہی, ان سے مذاق کر رہی, ان دیوروں سے مل رہی. پہلے کتنے دنوں تک انہیں شرم و حیا میں رہتی تھی. کہاں ہے یہ دور؟ تو اس وقت کیا کرتے تھے, دلہن کے دوسرا دن جو ہوتا تھا, جب لاتے پورے رشتہ دار جمع ہوتے تھے دولہے والوں کے, رونمائی ہوتی تھی. اب دلہن کا منہ دکھاتے تھے, اس کو بولتے تھے منہ دکھائی. منہ دکھائی. تو اب ہر عورت آگے بڑھتی تھی, رشتہ دار دلہن کو بٹو ہو جائے ایسا دیکھے, یہ کوئی جو ہے ایرین رکھ دیا, کوئی جو ہے لچھا رکھ دیا, کوئی روپیے رکھ دیے, کوئی پیسے رکھ دیے. تو رونمائی کے یہ تحفہ دیتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھے کو نہیں سمجھے؟ جب وہ دلہن کو دیکھ کے اپنی حیثیت سے تحفہ دیتے تھے. ہاں, کوئی ٹاپس دیتا تھا, کوئی جو ہے نا لچھا دیتا تھا, جو جس کو کوئی گھڑی دیتا تھا, جو رشتہ دار جیسے مرتبے کا ہے, کوئی پیسے رکھ دیتے تھے. اس طرح رونمائی. تو اس طرح رونمائی ہوتی تھی دلہن کی, منہ دکھائی ہوتی تھی. تو حضرت فرما رہے ہیں دلہن کو تو لوگ روپیے پیسے سونا دیتے ہیں, لیکن خواجہ آپ کے دیدار ہو جائے گا تو میرا سر بھی حاضر ہے, میری جان بھی حاضر ہے, میرا دل بھی حاضر ہے, میرا تن بھی حاضر ہے. میں ساری زندگی آپ کے قدموں پہ قربان کروں گا. آپ کا ایک دیدار چاہیے مجھے. یہ ہے بھائی اولیاء اللہ کا چاہنا. یہ اولیاء اللہ نے اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بسائی, اس کو چھین لیا. کتنے بڑے خزانے کے لٹورے ہیں, ان کو ڈاکو بولنا نہیں بولنا. میں یہ اہل حدیثوں کو بولتا ہوں یہ ڈاکو ہے, تو لوگ چڑ جاتے. یہ تبلیغی جماعت والے ڈاکو ہے, یہ جماعت اسلامی والے ڈاکو ہے, یہ جو یا اللہ بول رہے ہیں, یا رسول اللہ نہیں بولنے والے یہ ڈاکو ہے, یہ کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا بولنے والے ڈاکو ہے, یہ ڈاکو ہے. اور قدیر پیا کیا بول رہے ہیں کہ ان کی ایک نظر ہمارا دل و جان حاضر ہے ان کے اوپر. اب کیا ولی کی بات سنیں گے یا پلید کی بات سنیں گے؟ کس کی بات سننا ہے؟ تو یہی بات ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں, یہی سنیے. یہی ہے خواجہ غریب نواز کی محفل اس لیے سجائی جاتی ہے. اس لیے تو حضرت حضور غریب نواز نے کیا فرمایا ہے, دلوں پر اہل دل کے بادشاہی میرے خواجہ کی. اہل دل بول رہے ہیں, ہم جیسے نہیں. اہل دل جو اللہ والے ہیں, اللہ والوں کے بھی بادشاہ غریب نواز ہیں. سمجھے غریب نواز کون ہے؟ ہم کیا سمجھا سکتے ہیں, اس لیے بحرالعلوم کا سہارا لے رہا ہوں میں. ہم نے سمجھا سکتے کون ہے غریب نواز. غریب نواز سمجھو تو ایک ولی سے سمجھو, اللہ کے محبوب سے سمجھو. یہ ہم محفل سجا لیے, یہ غریب نواز کا کرم ہے, آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے یہ لمحہ ہماری زندگی کا قیمتی لمحہ بن جائے گا. اس لیے تو حضرت مولانا روم نے کیا فرمایا, ایک ساتھ صحبت با اولیاء بے ترس سالتات بے ریا. یعنی اولیاء اللہ کی محفل میں کوئی ایک لمحہ سیکنڈ سے بھی کم بیٹھتا ہے تو 100 سال کی عبادت بے ریا سے بہتر ہے. تو بھائی عبادت میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں ہم. کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جس کا ذکر اولیاء اللہ کر رہے ہیں, جس کا ذکر عارفین کر رہے ہیں, جس کا ذکر واصلین کر رہے ہیں, جس کا ذکر اوتاد کر رہے ہیں, جس کا ذکر اخیار کر رہے ہیں, جس کا ذکر بڑے بڑے اولیاء اللہ کے محبوب, جس کا ذکر کو اپنی تمانیت سمجھ رہے ہیں. وہ ذات ہے حضور خواجہ غریب نواز کی.
تو حضور بین العلوم اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں کہ دلوں پر اہل دل کے بادشاہی میرے خواجہ کی، یعنی میرے خواجہ کی بادشاہی تو عارفوں پر ہے، اہل دل والوں پر ہے، اہل نظر پہ ہے، مراد بادشاہ ہے گدائی میرے خواجہ کی، یعنی بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کے در کی گدائی پر فخر کرتے ہیں۔ مراد بادشاہ یعنی بادشاہوں کی مراد، بادشاہوں کا مقصد یہ ہے کہ غریب نواز کے در کی غلامی کر ناش کرتے ہیں، وہ شان ہے غریب نواز کی۔ اس لیے اکبر بادشاہ پیدل چلا، آگرہ سے پیدل گئے اجمیر کو لنگے پیر، اکبر جا کے مراد مانگا تو سلیم پیدا ہوا۔ مراد بادشاہ ہیں۔ آپ اگر غریب نواز کی درگاہ کو جائیں گے تو یہ بڑا دروازہ ہے، یہ خلیجی بند ہے، یہ شاہجہاں بنا ہے، یہ فلاں، وہ پورے بادشاہ عمارت بنا کے رکھیں۔ یہ دیکھ کس کی ہے؟ یہ دیکھ اکبر کی دیکھ ہے، بڑی دیکھ اکبر کی، چھوٹی دیکھ جہانگیر کی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے نظارہ نہیں دیے تو کیوں دیے؟ ان کے روپیہ تھا، پیسہ تھا، لاؤ لشکر تھی، طاقت ہوتی، قوت تھی، پھر کیا بات ہے ان کے آگے کیوں جھک رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے جہاں ہمارا روپیہ پیسہ، جہاں ہمارا لشکر ختم ہوتا ہے وہاں سے غریب نواز کا کرم شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے بادشاہ جھکتے تھے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، آئندہ جلسوں میں آئیے، ایک ایک بات نکلتے جائے گی، وقت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ کل بھی ورکنگ ڈے ہے، اس لیے میں مختصر انداز سے کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کے آگے جھکنا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ مراد بادشاہ ہے گدائی میرے خواجہ کی، اسے سلطان اودنا سے قربت ہے، خرابت ہے۔ سلطان اودنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، یعنی وہ جو منزل خوابہ حسین کی ہے اس کو سلطان اودنا کہہ رہے ہیں۔ اللہ سے معراج میں سرکار قریب ہوئے، قریب سے قریب، اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ ہو گیا۔ اب کوئی نہیں سمجھا سکتا کیا ہوا، وہ تو معراج میں سن لے رہا۔ تو سلطان اودنا اور قریب، تو وہ سرکار کی ذات ہے، اللہ سے اتنی قربتیں حاصل کی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی خواجہ کو سلطان اودنا سے رسول پاک سے قربت بھی ہے، قرابت بھی ہے، قریب بھی ہے، اور قرابت یہ ہے کہ وہ امام حسین کی اولاد ہے۔ خواجہ غریب نواز امام حسین کی اولاد ہے، بی بی فاطمہ کی اولاد ہے، مولا علی کی اولاد ہے، تو سرکار کی آل ہے نا۔ تو بیرون فرما رہے ہیں کہ غریب نواز سرکار کی آل بھی ہے، قرابت بھی ہے اور قربت بھی ہے۔ اسے سلطان اودنا سے قربت ہے، قرابت ہے، نہ ہو کیوں عرش سے بالا رسائی میرے خواجہ کی، یعنی آپ تو عرش سے بھی پرے ہیں، آپ کی ذات عرش سے بھی آگے جانے والے ہیں، وہ ذات ہے۔ اب ولی سے سمجھو آئیے بات، ہم کیا سمجھائیں گے آپ کو؟ یہ ولی کہہ رہے ہیں تو جو خواجہ حضور بیرون فرمائیں کہ خواجہ کی اڑان ایسی ہے کہ عرش سے پڑے جا سکتے ہیں، تو وہ خواجہ ہمارے گھر نہیں آ سکتے۔ پھر فاتحہ دلانا، دلاؤ، جاؤ اجمیر شریف مانگو ان سے جو مانگنا ہے، اسے سلطان اودنا سے قربت ہے، قرابت ہے، نہ کیوں ہو عرش سے بالا رسائی میرے خواجہ کی۔ اس لیے نہ بڑھنا میری جانب نہ مرادی قدم آگے، کیا بول رہے ہیں زام سے، یہ ہونا محبت، یہ عقیدہ ہونا، یہ غریب نواز سے کی اختیار کو ماننا، تو جب کہیں اہل سنت کا عقیدہ بنتا ہے نہ میں سنی والا تو نہیں بنتے، سنی بول کے نہیں وہ درگاہوں پہ شرک ہو رہا، کہہ کے سنی ہے آپ، چل نکلو یہاں سے سنیت سے، وہاں سجدے ہو رہے ہیں، چلو نکلو، کہیں کے سجدے ہو رہے ہیں، کہیں بھی سجدے نہیں ہو رہے، تجھ بول رہا سجدے ہو رہے ہیں، تو نکل گیا۔ ہاں وہاں ناڑے بن رہے ہیں، مولا آپ کو بندے نہ کیا میرے کہنے لاؤ بولتا ہوں، ہاں وہ ناڑے بن رہے کہتے، بولا ناڑے تیرے کو بندے تھے، تو بندے کے قابل ہے، تیرا شیطان وہیں جائیں گا، دور ہوں گا۔ کدھر بات آگے درگاہوں کو بدنام کر رہے ہیں، وہاں سے تو فیض لے رہے ہیں لوگ، ہم ناڑے بننے تو بدھی تقسیم کرنے تو وہ ان کی مرضی ہے، فیض تو مل رہا نا، کدھر باتاں کر رہے ہیں؟ آ کے سناؤ وہ ایسا ہے، وہ ہے فلاں ہے، وہاں پھولا چڑھا رہے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ آپ اپنے بابا کی خبر پہ کچھ بھی چڑھا لو، ہم کو کیا کرنے کا، ہم تو ولی کی درگاہ پہ پھول ہی چڑھائیں گے۔ یہ جو آپ کو بھٹکایا گیا ہے، تو اس لیے حضرت فرما رہے دیکھو کتنا اختیار مانتے ہیں، یہاں رسول اللہ کے اختیار کو نہیں مانتے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسے خبیث لوگ ہیں دنیا میں جو رسول کو بھی با اختیار نہیں مان رہے، سرکار کچھ نہیں کر سکتے، سرکار چاہے تو شریعت نہیں بن سکتے، میں بولا ہاں سرکار کی اداؤں کا نام شریعت ہے، تو کدھر بول رہا؟ یہ ایسے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس آپ جا رہے ہیں،
ان سے کوئی نہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ بائیکاٹ کریں گے یا نہ کریں گے ان لوگوں کا؟ جو خواجہ کے دشمنوں کا بائیکاٹ کریں گے، جو فاتحہ ان کو دے وہ بائیکاٹ کریں گے، جو یا رسول اللہ مت بولو اس کا بائیکاٹ کریں گے. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، انہیں کوئی عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، میری نظر میں تو مسلمان بھی نہیں ہے. سن لو آپ، ان کا بائیکاٹ کرنا، ان سے رشتہ داری نہیں کرنا، ان کی دعوتوں میں نہیں جانا، ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ان کے پاس ملنا جلنا نہیں ان سے. تو جب آپ صحیح راستے پر رہیں گے، ورنہ پھر آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اللہ صاف قرآن میں فرما دیا. اب وقت نہیں ہے ورنہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے آپ کو سناتا، لیکن سن لیجئے یہ بات حضور بیرون کی. نہ بڑھنا نہ مرادی میری جانب قدم وعدے. نہ مرادی یعنی پریشان حالی، بالکل کچھ حاصل نہیں ہو رہا، پریشان ہے. تو حضرت بول رہے ہیں دیکھو اے نامرادی، اے پریشان کرنے والا، چل یہاں نہیں آنا ہمارے پاس، کیونکہ نہ بڑھنا نہ مرادی میرے آگے قدم. دہائی میرے خواجہ کی دہائی، میں خواجہ کو پکارنے والا ہوں، میرے پاس پریشانی کیوں آتی ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا. یہ شان غریب نواز سرکار کی، یہ عظمت ہے غریب نواز سرکار کی کہ غریب نواز کو ایسا سمجھنا اور غریب نواز کو یہ جاننا، یہ اولیاء کا طریقہ ہے. اور اللہ بول رہا ہے انعمت علیہم. پھر قرآن کی دلیل دے رہا ہوں میں آپ. اس راستے پہ چلو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ راستہ کس کا ہے؟ اللہ خود بول رہا وہ راستہ اولیاء کا راستہ ہے. تو ہم اولیاء کے راستے پہ ہے کہ نہیں؟ اب غریب نواز کا مانتے اولیاء کا راستہ ہے. یہ جشن منا رہے ہیں اولیاء کا راستہ ہے. پھر غریب نواز کیسی شخصیت ہے؟ آج 6 رجب ہے، آج یہ عرس کی محفل سجا رہے ہیں. میں جناب محمد علی قیصر ایڈوکیٹ، جناب محمد علی قیصر قاضی ایڈوکیٹ صاحب کا میں مبارکباد بھی دوں گا، شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے مجلس اہل سنت کے ساتھ تعاون کر کے پہلا جلسہ رکھا. اللہ ان کے گھر والوں پر رحمتوں کا بہترین نزول فرمائے. اور ہمارے قیصر صاحب نے یہ جو اقدام اٹھایا، خواجہ کی چھٹی بنائی، خواجہ کے عرس میں شریک ہے. یہاں اب میں حدیث کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ یہاں سوائے رحمت کے کچھ نہیں برستی، تو رحمتوں کا دور دارا ہے. مگر غریب نواز کی شان، غریب نواز نے وصال فرمایا تو بھی اپنی شان بتا دی. سرکار 6 رجب کو وصال فرمایا. رات بھر جب سرکار عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف لے کے گئے، حجرے مبارکہ میں گئے تو آپ بند کر لیتے تھے، جو عبادت کرنا ہے کرتے رہتے تھے. لیکن خدا فرماتے ہیں کہ رات بھر ایسی آواز آئی جیسا کوئی رقص کر رہا ہے. ہم لوگ قوالی سننے والے ہیں بھائی، سن لو آپ، ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں قوالی، مگر وہ قوالی جو خانقاہ کی میں سنی جاتی، یہ سڑکوں کی قوالی نہیں. وہ قوال کچھ بھی بوت راگ بول میں دیا، قوالی ایسے سے سننا جو باوضو ہے. قوالی سننے والا بھی باوضو رہے، قوال بھی باوضو رہے، اس کو خانقاہی قوال، یہ ہم اس کو مانتے. اب ہم قوالی میں ناچ لیتے، لوٹ لیتے، وہ الگ عنوان ہے، ہم لٹا کے بھی بتا دیتے. ایسا سے ہم سما سننے والے ہیں، کیونکہ خواجہ غریب نواز نے بھی سما سنا ہے. خواجہ غریب نواز بھی یہاں سما سنتے تھے. اور آپ چونکہ سما یہی نہیں ہوئی، ہندوستان میں نہیں ہے، لوگ سمجھتے کہ سما قوالی ہندوستان میں شروع ہوئی، یہاں شروع نہیں ہوئی. قوالی وہاں سے چلی، باہر سے آئی. تو سرکار غریب نواز چشتی ہیں، سما سنتے تھے. تو یہاں جب لوگ سما سنتے تو یہاں غریب نواز تو ہر ایک کو فائدہ پہنچاتے تھے، تو غیر لوگ بھی بیٹھ جاتے تھے. مگر جیسی قوالی میں بیٹھتے، جیسے قوالی ختم ہوتی، پورے کے پورے قدموں پہ گر کے مسلمان ہو جاتے. غریب نواز نے قوالی کو تبلیغ کا بھی رستہ بنایا، تبلیغ کا ذریعہ بنایا. غریب نواز کا یہ کرم تھا، غریب نواز کی یہ حالت تھی، غریب نواز کا ایسا فیضان تھا. آپ کوئی تاریخ پڑھ لیجئے، اس میں لکھ رہا ہے، ہر تاریخ دا لکھتا ہے، جو غریب نواز کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ لیتا. یا اتنی تبلیغ کرے تو کوئی کلمہ نہیں پڑھا. وہ غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ. اور محتاط مورخ محتاط ان کا لکھ رہا ہے، غریب نواز دلی سے اجمیر کا سفر کرے تو 700 برہمن مسلمان ہوئے. برہمن تو برہمنوں کے ساتھ ان کے کئی شاگرد ہوتے تھے. ایک برہمن جو ہوا تو اس کے کئی شاگردہ بھی ہو گئے، تو 700 لگاؤ کتنے ہو گئے. تو اس لیے غریب نواز کا کمال ہے یہ، اور غریب نواز کی یہ انفرادیت ہے، غریب نواز کا یہ کرشمہ ہے عظیم
کہ ایسا کئی کسی کو نہیں ملے گا کہ غریب نواز نے اپنی زندگی میں 90 لاکھ لوگوں کو سے زیادہ مسلمان بنائے. یہاں ڈر رہے ہیں ہاں انہوں ایسا کرتے ان سے مل کے رہنا. وہ بھائی یہ بھیا وہ بھیا سب ملنا بھیا جاتے تم بھیا تمہارا چلے آتا پہیا. ہاں غریب نواز نے یہ حالات میں، جبکہ غریب، میں آپ کو حالات نہیں سناؤں گا، آئندہ سناؤں گا، صرف مختصر سن لیجئے. ایسے حالات تھے غریب نواز کے آنے پہ پابندی تھی، کیونکہ یہاں کے راجا کی جو ماں تھی وہ نجومی تھی. نجومیوں نے کہا کہ ایک آنے والے ایسے آئیں گے جو تمہارا تختہ لوٹ دیں گے. تو انہیں سرحدوں پہ لوگوں کو تعین کر دیا تھا کہ ان کو گھسنے نہ دینا، اور وہ ملے تو ختم کر دینا. تو ایک پرکاش نامی شخص تھا، انہیں بولا میں کرتا ہوں، بلکہ زہر میں چاقو بجھایا، لے کے جو ہے سرحد پہ جا کے بیٹھ گیا. غریب نواز کا داخلہ ہو گیا. غریب نواز کیسا آ رہے؟ کوئی بم نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی لٹ نہیں، کوئی جو ہے نا ہتھیار نہیں، پیون کے کپڑے، سکے ٹکڑے. یہ ہے میرے غریب نواز. ہاں یہاں ہمارے کہنے بریانی پکائے، تو کیا بریانی پکائے میں نمک زیادہ تھا. رکھ کے جا رہے نام، کھا کے بھی رکھ رہے ہیں. وہاں ہوٹل میں 3 گھنٹے کے بعد لایا تو وہاں کھاتے اتنی ساری بریانی کھا کے 280 روپے دے کے آ جاتے. یا غریب نواز کی فاتحہ دلائے کے بولے تو کیا پکائے، بول کے بگانا کھانا. لو وہاں بگانا کھانا بھی نہیں ملتا نا، 50 روپے لیتا انہیں، پھر بٹھا کے رکھتا، وہ ٹھنڈا دیتا، کھا کے جاؤ نا تو چلو جاؤ بولتا. ہاں احساس کا نام نہیں ہے لوگوں کو. ہاں اور غریب نواز کیسا پانی میں سکے ٹکڑے ڈبا کے کھاتے تھے. یہ ساتھی تھے. جب آپ پورے اپنے مریدوں کے ساتھ آئے تو سرحد پہ آئے تو انہیں دیکھ لیا، پرکاش نام دیکھ لے کے انہیں بھی جو ہے مسلمانوں کا لباس جو تھا اس دور میں وہ پہن لے کے گھومنے لگا کہ موقع ملتے ہیں. ایک دن موقع مل گیا اس کو. غریب نواز تنہا بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھا باتاں کرتے ہوئے موقع ملا. تو غریب نواز نے بولے جس کام کے لے آئے وہ کام کرو، دیر کیوں کر رہے؟ جو کام کرے تو اس کے دن بدن میں تھر تھری چھوٹ گئی. انہیں بولا حضور میں کس کام میں آپ سے ملنے کے لیے آئے، آپ کے ختم پوچھنے کے لیے؟ نہیں، وہ جو دربار میں تم بول کے نکلے تھے نا، میں ان کو ہندوستان میں داخل ہونے دوں گا، اور تم جو بجھا کے زہر میں لائے تھے نا چاقو، نکالو. دیکھیے ابھی ہندوستان میں نہیں آئے، مگر ہندوستان کے دربار میں، راجا کے دربار میں کیا گفتگو ہوئی میرے آقا غریب نواز سنا رہے ہیں. کیا علم غیب ہے میرے غریب نواز کا؟ جب میرے غریب نواز کا یہ علم ہے تو میرے رسول کا کیا علم ہوگا؟ اب یہ جو واہیات تباہی لوگ رسول کے علم غیب کو نہیں مانتے، بولو وہ مسلمان ہے کیا؟ بولو سچے دل سے. پھر ان کے پیچھے نماز ہوتی، ان سے رشتہ داری کرنا، ان کو مسلمان سمجھنا. بھائی یہ درد ہے ہمارا. جب میرے غریب نواز ہندوستان میں نہیں آئے، دربار میں جو بات ہو رہی ہے اس کی تفصیل سنا رہے ہیں میرے آقا، تو پھر میرے آقا محمد مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا؟ سرکار دو عالم کیا کیا نہیں غیب جانتے ہوں گے. اور یا کھڑے رہ کر عالم بن کے داڑیاں چھوڑ لے کے نماز نہ پڑھ کے بولے سرکار کو علم غیب نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. اب اس کو ہم مسلمان سمجھنا؟ ہم جو ڈوغلا پنا ہم کو نہیں آتا، یہ تم کہہ رہو ان کو مسلمان. ہم مسلمان نہیں سمجھتے، اس لیے کوئی رشتہ داری نہیں کرتے، ان کی دعوت قبول نہیں کرتے، ان کی دعوت میں نہیں جاتے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور ان کو مسجدوں سے نکالنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بھائی آئیے، کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں میں لنگے سر نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایسے بدعقیدہ گزارے غریب نواز کے دشمن. آج ہندوستان میں کیا کر لیے لیڈراں، کیا کر لیے ہندوستان کے اجمیر کے سجادے، کیا کر لیے اتنے خادمہ، وہاں جاؤ آپ کو لوٹ لیتے ہیں. لوگوں سے پیسے لینا، رکھے وہ لے، بات سیدھی نہیں کرتے اجمیر کے خادمہ آپ سے. ہم عقیدت میں جاتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں کیونکہ خواجہ کی عقیدت میں آئے ہیں. ان کے ارے تورے میں سن لیتے ہیں. ان کا کام ہے کہ خواجہ کے مہمان عزت سے بات کرنا چاہیے. پیسے رکھنے تو بات کرتے ہیں، تم اتنے پیسے خواجہ کے نام پہ لوٹ رہے ہیں. اجمیر کے سجادے، اجمیر کے دیوان کیا کر رہے ہیں؟ یہ درگاہ والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ 18 اس کا جو گستاخی کیا میرے خواجہ غریب نواز کی شان میں، اس کو کیا کر لیے؟ اس کو جیل تک نہیں پہنچا سکے. یہ تمہاری محبت ہے؟ ایسے لوگوں سے محبت کرنا جو غریب نواز سے محبت نہیں کرتے، ایسے لیڈروں کو ماننا جو غریب نواز کے گستاخ کو جیل تک نہیں بھیج سکتے.
تمہاری لیڈری کس کام کی ہے؟ ایسی لیڈری پر ہم ٹھوکر مارتے ہیں. ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں, ہم غریب نواز کی بات کریں گے. بھائی آپ بولو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ کیا کر لیا غریب نواز کے گستاخ کو؟ جیل تک نہیں پہنچا ہے. ان کا گستاخ رہا تو جیل بھی پہنچ جاتا. ایک ایف آئی آر نہیں لے سکے, سارے ہندوستان سے ایف آئی آر گئی, لیکن ایک ایف آئی آر کو آپ وہ نہیں کرے, قبول نہیں کرے, اس کو گرفتار نہیں کرے. آج بھی 18 نیوز پہ بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے وہ بدماش کمینہ خبیث. ہمارا کن دل تھا اور تھا دل غریب نواز کی شان میں ہندوستان میں گستاخی ہوئی. نہ اجمیر کے دیوان کچھ کر لیے, نہ اجمیر کے سجادے کچھ کر لیے, نہ یہاں کے سجادے کچھ کر لیے, نہ یہاں کے مولویاں کچھ کر لیے, نہ یہاں کے ٹیچراں کچھ کر لیے. تو ایسی لیڈری ایسی علم کس کام کی ہے جو غریب نواز کے گستاخ کو جیل تک نہیں بھیج سکے؟ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تھا, اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم کو ہماری زبان کو روکنے کی کوشش کریں. ارے ہماری زبان رکنے والی نہیں ہے. ہم جب بولیں گے غریب نواز کی شان ہی بیان کریں گے, ہم غوث اعظم کی شان بیان کریں گے. میرے غریب نواز نے بتا دیا کیا قوت ہوتی ہے ولی کی. کہا کہ جو کام کے لیے آیا ہے وہ کام کرو, تم اٹھاؤ لگاؤ. اور انہیں تھر تھر کامنے لگا. وہ جو چھری تھی اس کی نیچے گر گئی. غریب نواز بولے دیکھو, اس نے قدموں پہ گر گیا, گر کے بولا حضور جو بات دربار کی تھی آپ جانتے ہیں, تو آپ کتنے بڑے شخصیت ہیں. قدموں پہ گر کے مسلمان ہو گیا. سرکار نے اس کا نام ضیاء الدین رکھ دیا. یہ ہے اسلام کا داخلہ, یہ ہے قوت خواجہ. ماحول نہیں دیکھا جاتا, مومن ماحول کو بدل دیتا ہے, ماحول سے ڈرتا نہیں. غریب نواز نے یہ بتایا. جب غریب نواز اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے, رات بھر رقص کی آواز آئی, خادموں نے فجر کو اذان دی, سرکار تشریف نہیں لائے. خادموں نے انتظار کیا, فجر پڑھ لی. خادموں سوچتے رہے کہ حضور اب تشریف لائیں گے, اب تشریف نہیں لائے. بہت دیر ہونے کے بعد خادموں نے یہ حوصلہ کیا کہ دروازے کو کھولا جائے. جب دروازہ کھولا گیا, جب دروازہ کھلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور غریب نواز نے دنیا سے پردہ فرما لیا. اب سرکار غریب نواز اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہے. خادموں نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں سنیے. اعلان کر دیا, غریب نواز نے بتا دیا سارے جہاں کو, سارا اجمیر دیکھا, سارا اجمیر دیکھا کہ آپ کی مبارک نورانی پیشانی پر سبز نورانی خط سے لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کے حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں چلے ہیں. پیشانی پہ لکھا ہوا تھا. سارا اجمیر دیکھا. آپ کوئی بھی تاریخ پڑھو, یہ تو لکھیں گا وصال کی بات بیان کرتے ہوئے کہ آپ کے چہرے اقدس پہ پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات حب اللہ. غریب نواز نے اعلان کر دیا کہ میں یہ جو دنیا میں چلتا پھرتا تھا میں اللہ کا حبیب ہوں. ایسی ذات اللہ نے ہم کو دی ہے, ایسی ذات رسول اللہ نے ہم کو دی ہے, تو ہم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان کی فاتحہ دلائیں گے نہیں دلائیں گے؟ ان کا عرس منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ ان کی درگاہ کو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کیونکہ ان کی درگاہ کو نہیں جا رہے, اللہ کے حبیب کے پاس جا رہے ہیں. ان کی مدد مانگے کہ نہیں مانگیں گے؟ اللہ جن سے محبت کرتا ہے, اس سے بندہ محبت کرتا ہے, تو اللہ بھی خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے یہ محفل سجائی جاتی ہے, یہ جلسے کیے جاتے ہیں. اگر اس کے خلاف کوئی بولا تو بولو مسلمان کہلانے کے لائق ہے کیا؟ آپ ہی بول دیجئے, میں نہیں بولتا. ایسوں کی بات سننا چاہیے کیا؟ ایسوں کے پیچھے نماز, ایسوں کو عالم ماننا چاہیے, چاہے ایسوں کو بڑا ماننا چاہیے. اس لیے ہم نہیں مانتے. بھائی بات ہی صحیح ہے, کوئی اور بات نہیں, کسی سے جھگڑا نہیں ہے, کوئی ہمارا پیسہ نہیں لیا, ہم کسی کا پیسہ نہیں لیے. ہمارے غریب نواز سے انہوں نے گستاخی کی ہے, ہم گستاخانے غریب نواز کو برداشت نہیں کرتے. کر دیں گے آپ؟ ہم نہیں کریں گے. ہم گستاخان رسول کو, گستاخان صحابہ کو, گستاخان اہل بیت کو, گستاخان اولیاء کو برداشت نہیں کرتے. یہی ہمارا نانا ہے, تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تمہارا کام تم جانے, ہمارا کام یا غریب نواز کہنا ہے. بس یہی ہماری بات ہے. وہ غریب نواز کی شان ہے. غریب نواز نے اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بتا دیا میں اللہ کا حبیب ہوں, اللہ کا حبیب آیا ہوں اور تمہارے ایمان کو سنوارنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے ہم ان کی شکر گزاری کے لیے درگاہ شریف بھی جاتے ہیں, ان کی شکر گزاری کے لیے محفل بھی سجاتے ہیں, ان کی شکر گزاری کے لیے جلسہ بھی کرتے ہیں, ان کی بارگاہ میں منقبتیں پیش کرتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آپ نے منقبتیں سن کے خوش ہوئے, دینے والے نذرانے دیے, تو یہ پیسہ غریب نواز خود آپ کو لوٹا دیں گے. اس عقیدت سے جو آپ قوالی میں دو, میں آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں.
آپ عقیدت میں اگر دیتے نا، 1 روپیہ بھی اگر عقیدت میں دے رہے نا، تو غریب نواز آپ کو کبھی نہ کبھی لوٹا دیں گے، کیونکہ آپ نے ان کی محبت میں دیا ہے۔ غریب نواز دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن غریب نواز محفل کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہم اسی عقیدے سے جلسہ کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں ٹوپی اوڑھ کے اتنا ادب سے بیٹھیے، ٹوپی پہن کے بیٹھی، اس لیے بولتے ہیں نہ جانے غریب نواز کے کب تشریف آوری ہو جائے۔ اس لیے آپ کو یہ باتیں اہم بتانے کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل کا جلسہ بشیر باغ مسجد نانا باغ میں منعقد ہوگا، آپ وہاں بھی تشریف لائیے۔ اور ہمارا آخری جلسہ، مرکزی جلسہ جامع مسجد افضل گڑھ پہلے مرکز اہل سنت میں اتوار کے دن، اب آنے والے اتوار کے دن 11 رجب، اور اس کی کیا آ رہی 11 رجب 13 فروری 11 رجب کو جامع مسجد افضل گنج میں ہمارا آخری مرکزی جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہاں بھی اہم ترین گفتگو کی جائے گی۔ اب آپ سے میں آخری سوال ہر جلسے میں کرتا ہوں، بھائی میں کسی کے خلاف بولا؟ بول دو، آپ کچھ غلط بولا؟ آپ کے معلومات میں تو اضافہ ہوا نا۔ اب آپ جو دشمن ہے غریب نواز ہے ان سے مقابلہ کریں گے نا، آپ ہمارا ساتھ دیں گے نا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں جناب محمد علی لائق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گھر میں یہ محفل سجائی، اور میں جناب محمد علی خیسر قاضی ایڈوکیٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ ہمارے جماعت کے معتمد استقبالیہ ہے۔ اللہ ان کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے، ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ جس مقصد کے تحت یہ محفل سجا، اللہ ان کے پورے مقصد کو پورا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام کے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جان میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تمہارے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو خواجہ کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
خواجہ خواجگا سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک خواجہ خواجگا سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک آپ عطائے رسول حبیب خدا فقر کون و مکان سلام علیک خواجہ خواجگا سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم حامی بے کساں سلام علیک خواجہ خواجگا سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم حامی بے کساں سلام علیک خواجہ خواجگا سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم مونی سے بے کساں سلام علیک خواجہ خواجگا سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم وارزقنا فانك خير الرازقين اللهم وارحمنا فانك خير الراحمين اللهم واحفظنا فانك خير الحافظين اللهم افتح لنا فانك خير الفاتحين اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة ارحموا یا ساداتی فی خلتی فی ذلتی یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا پترا اللہم احفظنا من کل بلائی دنیا وعذاب الآخرہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علم والحقنی بالصالحین یا اللہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا کریم یا اللہ تو اپنے کرم سے تیرے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے اصحاب اور آل کے خصوصاً مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سیدہ زینب سلام اللہ سیدہ ام کلثوم تمام اہل بیت اطہار کے صدقے میں صحابہ کے صحابیات کے صدقے میں حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
محی الدین خطب ربانی غوث العظم وسیع رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ خواجہ سلطان الہند عطائے رسول حبیب اللہ قطب المشائخ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ غریب نواز سرکار کے صدقے میں حضور بہنم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہماری اس محفل ہمارے جلسے کو ہماری اس بیٹھک کو قبول فرما، یا اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے، وہ اللہ جن کے دلوں میں جو جو آرزو ہے پوری فرما دے، جو جو خواہش ہے پوری فرما دے، یا اللہ ہمارے جلسے کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، ہم پر رحمتیں برسا دے میرے یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے میرے مولا ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما، ہم پر رحمتوں کے دروازے کھل دے، ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما، ہماری عمر میں زیادتی برکت اور اضافہ عطا فرما، یا اللہ ہم کو ہر بلا آفت سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم کو آسمانی زمینی سلطانی بلاؤں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما، یا اللہ ہم کو کرونا وائرس اور جیسی بلا آفت امراض سے محفوظ فرما دے، کرونا وائرس کا اور ان بلاؤں کا خاتمہ فرما دے، ہم کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ، منافقین کے شر سے محفوظ رکھ، یہود و نصارہ کافروں مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، ہم جب مر رہے ہیں تو لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، سامنے ہمارے آقا جلوہ گر ہوں، سرکار کا دیدار کرتے کرتے ہمارا دم نکل جائے، یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا، ہم کو جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ہم کو پلسرا سے آسانی سے گزار دے، یا اللہ ہم کو حوض کوثر کے پیالے عطا فرما، قیامت کی ہولناکیوں پریشانیوں میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ تیرے حبیب پاک تیرے محبوب حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی ان کی پریشانی دور فرما، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا کر دے، اہل سنت بات کا بول بالا کر دے، غوث و خواجہ کا نام لینے والوں کا بول بالا کر دے، یا اللہ ہم میں جو بیمار ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما دے، یا اللہ جو لڑکیوں کی شادی ہونی ہے جلد سے جلد شادی کا انتظام اہتمام، یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے ہیں ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما، ہمارے بچوں کو پڑھنے کا شوق عطا فرما، جو پڑھ لیں تو ان کو اچھی نوکری عطا فرما، یا اللہ جو جس پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما، یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چاہ رہے بہتر کاروبار چلا، یا اللہ جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے رکھا، جو یہاں نوکری چاہ رہے ہیں ان کو یہاں عطا فرما، جو باہر چاہ رہے ہیں ان کو باہر عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ان کو اچھی نوکری عطا فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال کی پریشانی، یا اللہ جو کاروبار جن کے نہیں چاہ رہے بہتر کاروبار چل رہا ہے، ہر ایک کی پریشانی دور فرما دے، ہر ایک کی آفتوں کو دفع فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، یا اللہ ہمارے محمد علی قیصر قاضی ایڈوکیٹ صاحب کے اس گھر میں خیر و برکت عطا فرما، انہوں نے خواجہ غریب نواز کے ذکر کو رکھا ہے، اللہ اس کی ذکر کی برکتیں جو ہے اس گھر میں نازل فرما، اس گھر کے رہنے والوں کو خوشیاں عطا فرما، اس گھر کے رہنے والوں کی ہر آفت پریشانی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ان کو خوشیاں عطا فرما، محمد علی قیصر صاحب کے تمام مقاصد کو پورا فرما، ان کی پریکٹس میں اور جو ہے اضافہ فرما، ان کو ہر مقدمے میں کامیابی عطا، محمد علی قیصر صاحب کی عمر دراز فرما، ان کی والدہ والد کی عمر دراز فرما، ان کی بھائی بہنوں کی عمر دراز فرما، ان کی بیوی کی عمر دراز فرما، یا اللہ سب کی ان کے بچی کی عمر دراز فرما، جو بھی حاضرین ہیں ان کے بھی گھر والوں کی عمر دراز فرما، یا اللہ سب پر رحم فرما، اس گھر میں خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے، اور محمد علی قیصر صاحب کے دل میں جو آرزو ہے اس کو پوری فرما دے، اور ہمارے دلوں میں جو آرزو ہے اس کی پوری فرما دے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا، صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما، یا اللہ فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا، بدعقیدہ گستاخوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت دے، بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ بدعقیدہ گستاخوں کی صحبت سے ہم کو بچا لے، یا اللہ نیک لوگوں کی صحبت ہم کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ جو یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے بھائی ان کے دل میں جو آرزو ہے پوری فرما دے، یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما لے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ
میری بہن محترمہ سیدہ خدیجہ کو جو حال میں انتقال ہے ان کی قبر میں نور و سکینہ نازل فرما اللہ میری بہن کی بخشش کر دے بنے میری بہن کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما میری بہن کی روح کو سکون اطمینان اور فرحت عطا فرما اللہ جن جن کے بھی رشتہ دار اللہ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی خبروں میں نور و سکینہ یا اللہ ہمارے خیسر صاحب کے بہنوئی کی خبر میں نور و سکینہ نازل ان کی مغفرت فرما دے ان کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہم سب پر رحم فرما کرم فرما آئندہ یا اللہ ایسے جلسوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کو کامیابی عطا فرما ہمارے جلسوں کو کامیابی عطا فرما مرکزی جلسے کو کامیابی عطا فرما ہم سب پر رحم فرما کرم فرما ہم سب کو اپنی پہنچا میں لے لے ہم سب کی حفاظت فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم مبارک کل کا جلسہ بعد نماز عشاء مسجد جامع مسجد نانا پاس بشیر باغ میں منعقد ہے وہاں پر بھی تشریف لائیں